بہرحال میرا یہ ماننا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ اس خطے میں، اس سب کانٹیننٹ میں پرابلم کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس ریلیجن کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے. ابھی سلمان تاثیر صاحب اور شہباز بھٹی صاحب، یہ ایک ایشو ہے ہمارے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات بہت دو ٹوک اور صاف طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اسلام کے حوالے سے کہ کسی بھی انڈیویجول کو کسی قیمت پر کسی انسان کو سزا دینے کا اپنے طور پر کوئی اختیار نہیں ہے. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے ان کے خلاف نہیں بلکہ مذہب کے نام پر اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، بولنے کی آزادی، وہ اختیار ہم سے ہرگز نہیں چھیننا چاہیے. انسان کا بنیادی حق ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ کہ وہ اپنی جو کہنا چاہتا ہے اس کی اظہار، ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، وہ ہے حق. لیکن ابیوز کرنے کا حق کسی کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب ابیوز کیا جانے لگے گا اس فریڈم آف ایکسپریشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تو اس کے فتنے کھڑے ہوں گے. جی بس ختم کر رہا ہوں میں. ایک طالبان کا معاملہ ہے، بس لاسٹ کر دوں. دو تین باتیں اور کہنا چاہتا تھا لیکن طالبان پر ختم کر دوں اپنی بات. روس نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہ غلط تھا. اس غلط کو روکنے کے لیے امریکہ کو فکر ہوئی اور اس کی فکر بالکل جائز تھی. ان کے پاس طریقے تھے، ڈپلومیٹک طریقہ تھا، اکنومیکل طریقہ تھا، اور پھر ڈائریکٹ آپ فورس لا سکتے تھے جیسے اس وقت لائے ہوئے ہیں. وہ نہیں لا کر مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو انوالو کر کے جہاد کھڑا کیا روس کے خلاف امریکہ نے اور ویسٹ نے، اور ان کو ٹرین کیا، پیسہ دیا، ہتھیار دیے، اور وہ لڑائی غلط طریقے سے لڑوائی. اور اس پورے خطے کو انہوں نے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس پورے خطے کو ایک مذہب کے نام پر آگ میں جھونک دیا ہے. بہت بہت شکریہ. We've had these three fascinating presentations. We saw how Dr. Swamy and Aitzaz both were actually talking about composite culture but drawing different conclusions. مولانا صاحب نے اپنے آپ کو ہندوستانی مسلمان کہا اور کہا کہ جو ہمارا دھارمک اور مذہبی جذبہ ہے وہ ہم کو ایک ہیومننس دیتا ہے اور کوئی بھی ریلیجن خراب نہیں ہوتا. تو I'm reminded of a very infamous quote which is that religion is the opiate of the people, but those who would care to examine that full quotation would know it goes on to say, religion is the opiate of the people, heart of a heartless world, soul of a soulless universe. I fail to see how that heart of a heartless world, the soul of a soulless world, can divide people. And to my mind, the two-nation theory based on two religions died in 71 when Bangladesh was created. And if there was any doubt about whether religion can be the basis of a nation, then that notion was buried by the small Hindu kingdom of Nepal in May 2008, 10 feet deep, when from a Hindu kingdom they said, look, what about Buddhism and Tantrism and animists in this country, and became a secular republic. However, these are my personal views. I leave it at that. And now I invite questions from the audience. Yes, sir. Please identify yourself and also identify the panelists to whom you are asking the question. And my question is to Dr. Subramaniam Swamy. Sir, don't you think that it is the easy escapism which you are talking about? While referring Kashmir as a cleansing, I strongly object to it, but don't you think that you are simply trying to make it an emotional religious issue
rather than the political issue. And my next question is, One question at one sir, question. okay, at a time. this is a continuation of this. This is the continuation of this. How would you term cleansing of the Buddhism by the Brahmin? Was it a religious or was it a political? Thank you. Well, first of all religion is emotional anyway. And therefore to say I'm appealing to emotions is a tautology. The fact of the matter is that 500,000 Kashmiri Pandits are living in refugee camps only because they are Hindus. And the destruction of temples that is taking place there in Kashmir is only because it's a Hindu temple. These are Hindu temples. Of course, it doesn't mean that all the Muslims are that way. I would say that the Abdullahs are examples of people who are truly Hindustani in outlook. And therefore, I am not painting everybody with the same brush. But there are some fundamental facts that Muslim intellectuals must come face to face with. In the land of Saudi Arabia, which is the ultimate purity in at least Wahhabi Islam, the Indian community cannot build a temple there. They cannot celebrate Diwali there. They can't even carry a picture of Ramchandraji in their pocket when they go to work. Now, is there anyone is the Muslim community willing to condemn that? Are they willing to say that all religions lead to God? And therefore, we are not making any value judgment which the religion is better or not. But this is our way of looking at it, which is the Hindu way, of course, but it's not the Christian way, it's not the Islamic way. And that's where the fundamental conflict arises. And that conflict will remain unless this matter is centrally dealt with, that all intellectuals of all communities lead their people to say that we in India regard all religions as leading to God, and we make no distinction on that score. If this one thing, plus of course what Maulana Sahib has already said, all Muslims here should recognize that after all they are from this country, they have as much right to this country as anybody else because their ancestors were from this country. And that is what needs to be emphasized. Both these would create a great deal of brotherhood, and the destabilization factor would go away from what is called India today.